الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کے بیان کا موضوع ہے لباس کے احکام، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، نازل کیا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ ستر عورت یعنی ستر کو ڈھانپنا یہ واجب ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو جب لباس لینا اور اپنے ستر کو چھپانا واجب اور لازم ہے تو اس کے بھی کچھ آداب شریعت نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم احادیث کریمہ اور فقہی کتب کی روشنی میں لباس کی کچھ سنتیں اور آداب سماعت کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، تو سفید لباس کو پہنا کرو اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کپڑے تو سب جائز ہیں، مگر ان میں سب سے بہترین کپڑا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سفید کپڑا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کیسا تھا؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی جو آستین تھی اس کی لمبائی آپ کے مبارک ہاتھ کا جو جوڑ ہے، گٹا ہے، وہاں تک تھی۔ قمیض مبارک کی لمبائی کیا تھی؟ مستدرک للحاکم کی حدیث پاک کے ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک ٹخنوں کے اوپر تھی، ٹخنوں کے اوپر تھی۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام احمد قسطلانی المواہب میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قمیض ٹخنوں کے اوپر آدھی پنڈلی تک ہوا کرتی تھی، اور کچھ روایت میں آدھی پنڈلی سے بھی اوپر قمیض مبارک ہونا یہ وارد ہے۔ یہ تو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قمیض کا تذکرہ۔ شلوار کہاں تک ہونی چاہیے؟ حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا ازار کہتے ہیں تہبند کو، اس میں شلوار بھی شامل ہے۔ تو مومن کا ازار یعنی تہبند و شلوار آدھی پنڈلی تک ہے، اور آدھی پنڈلی کے نیچے سے لے کر ٹخنے کے بیچ کا جو حصہ ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی آدھی پنڈلی سے نیچے ٹخنے تک اوپر تک رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اسفل من الکعبین فی النار، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، یعنی یہ مذموم ہے، برا ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ازارہ بطرا، کہ اللہ اس آدمی کی طرف نظر نہیں فرماتا جو بطور تکبر کے، بطر کے طور پر اپنا ازار جو ہے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے 3 احکام معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی شلوار، اپنا تہبند آدھی پنڈلی تک رکھا جائے، اور دوسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ آدھی پنڈلی کے نیچے سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک رکھا جائے۔ یہ 2 طریقے جائز ہیں، اور ناجائز طریقہ کیا ہے؟ تیسرا وہ یہ کہ تکبر کی نیت سے ٹخنے سے نیچے اپنے پائنچے تہبند کے یا شلوار کے رکھنا۔ تو اب تکبر کے طور پر ٹخنے کے نیچے شلوار کو لٹکانا یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں جہاں ٹخنے سے نیچے پائنچہ رکھنے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے، وہاں 3 طرح کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں تکبر کے لفظ کے طور پر۔ ایک لفظ ارشاد ہوا ہے بطر، یہ جو ابن ماجہ کی حدیث میں نے کوٹ کی اس میں ارشاد ہوا۔ ایک جگہ بخاری شریف کے اندر خیلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بخاری میں ایک اور مقام پر مخیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو بطر اور خیلا اور مخیلہ کا مطلب ہے تکبر۔
یعنی تکبر کے طور پر شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت فرمائی اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اور کئی اور روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق طور پر، یعنی اس میں تکبر کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں مطلقاً ارشاد فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو رکھے گا تو وہ جہنم میں ہے، یعنی یہ گناہ کا کام ہے۔ مگر علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، جیسے ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5787، اس میں حدیث پاک میں مطلق ارشاد فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے پائنچا رکھنا یہ ناجائز ہے۔ تو اس کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ اس حدیث پاک میں مطلق جو ارشاد فرمایا ہے تو یہ محمول ہے ان احادیث مبارکہ پر جن میں تکبر کی قید ارشاد فرمائی ہے، یعنی جہاں مطلق ارشاد ہوا ہے وہاں بھی یہی مراد ہے کہ تکبر کی نیت سے جو آدمی اپنا پائجامہ جو ہے یا شلوار ہے، تہبند ہے، ٹخنے سے نیچے رکھے گا، لٹکائے گا تو یہ جہنم میں ہے، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ بعض لوگ اس میں مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹخنے سے اوپر ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے گناہ کا کام ہے۔ تو تکبر کی نیت سے اگر لٹکایا جائے، احادیث میں واضح طور پر ارشاد ہے، تکبر کا لفظ ارشاد ہوا ہے کہ جو اس نیت سے کرے گا وہ جہنم میں ہے، وہ گناہ کا کام ہے، وہ ناجائز ہے۔ باقی تکبر کی نیت نہ ہو تو اس کو کوئی بھی گناہ نہیں قرار دیا حدیث پاک میں، یہ جائز ہے۔ مگر اس پر بھی علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب ٹخنے کے حوالے سے اس طرح کی احادیث مبارکہ ہیں، تکبر کی نیت سے ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو ناجائز فرمایا ہے، تو پھر بھی مناسب یہی ہے کہ بغیر تکبر کی نیت کے بھی ٹخنے سے نیچے شلوار رکھنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستحبہ ہے آدھی پنڈلی تک شلوار رکھنا، اور یہ جائز طریقہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر رہے۔ تو پھر اب ٹخنے سے نیچے جو رکھے گا اگرچہ تکبر کی نیت نہ ہو تو وہ سنت عمل جو ہے، مستحب عمل ہے جس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو اس کے خلاف قرار پائے گا۔ اس وجہ سے فتاوی عالمگیری میں ارشاد فرمایا کہ اپنے تہبند کو، شلوار یا پاجامے کو جو ہے ٹخنے سے نیچے رکھنا ففیہ کراہۃ تنزیہیۃ، تو یہ مکروہ ہے، تنزیہی عمل ہے۔ تو اس کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو فیشن یہ ہے کہ اپنی قمیضیں بالکل چھوٹی کر دی ہے، ناڑے نظر آ جاتے ہیں فیشن کے طور پر بھائی، اور اپنی شلواروں کو اتنا بڑا کر دیا کہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں، اور اس میں تکبر اور بڑائی کی بھی لوگوں کی نیت ہوگی، اور جو ہے اپنی شلواروں کو چوڑا بھی کر دیا، بہت سارے گیئر بھی لگا دی ہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ درزی کو اپنی شلوار دیں تو برائے مہربانی اس سے یہ کہیں کہ ٹخنے سے اوپر تک رکھے، کیونکہ ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ مذموم اور برا ہے، اگرچہ جائز ہے، تکبر کی نیت نہ ہو تو پھر بھی مکروہ تنزیہی تو ہے، اس سے بچنا چاہیے اور مستحب کام پر عمل کرنا چاہیے۔ عورتوں کا باریک لباس پہننا، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر یہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر جو ہے اپنا رخ انور موڑ لیا، کیونکہ انہوں نے باریک جو ہے وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت اسماء نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، عورت کے جسم میں سے کچھ بھی دکھائی دینا ٹھیک نہیں ہے سوائے اس کے اور اس کے۔ تو یہ جو اشارہ فرمایا اس کے اور اس کے، اس سے اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف تھا، یعنی چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جسم کا کوئی عضو جو ہے کپڑے میں سے جھلکے یا نظر آئے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، انہوں نے باریک جو ہے وہ دوپٹہ پہنا ہوا تھا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا باریک دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور اس کو موٹا دوپٹہ ارشاد ادا فرمایا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو باریک دوپٹہ جس سے بال نظر آئے یہ پہننا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے جس سے بالوں کا پردہ ہو، بال چھپ جائے۔ اب ہماری ام المومنین کا تو اتنا جذبہ، اتنا پردہ کہ باریک دوپٹہ بھی ان کو گوارا نہ تھا، موٹا دوپٹہ دیا، اور یہاں کی مسلمان عورتیں ہمارے معاشرے کی
بیچاری وہ تو دوپٹے سے خفا خفاسی نظر آتی ہیں، وہ تو یہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ بس ہٹا دو، گلے میں رسی کی طرح تو پہنتی ہیں مگر بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو اس کو بھی ہٹا لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان عورتوں کو ہدایت دے، ان کو جو ہے جو دین کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ ہے، اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، جو ناک پہ بالی لگائیں گے، ہونٹوں پہ بالی لگائیں گے، کانوں پہ بالی لگائیں گے، یا جو ہے اپنے بالوں کو کندھوں سے نیچے لٹکائیں گے، کیونکہ یہ سارے عورتوں کے طریقے ہیں۔ تو ان طریقوں کو اختیار کرنے والے مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں، مردوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال رکھیں گی، مردوں کے ساتھ جو لباس خاص ہے اس کو پہنے گی، مردوں کے ساتھ جو خاص جوتا ہے اس کو پہنے گی۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت ارشاد فرمائی۔ اب آخر میں یہ سوال آتا ہے کس کلر کے کپڑے پہننے چاہیے؟ تو سفید کپڑے پہننا یہ تو بہتر ہے، اسی طرح کالے کلر کا لباس پہننا بھی جائز ہے، بہار شریعت میں اس کو بہتر لکھا ہے علاوہ محرم کے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح خالص سرخ رنگ کا لباس پہننا بھی جائز ہے، اسی طرح زرد رنگ کا لباس پہننا بھی جائز ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں سرخ اور زرد کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں حدیث پاک میں واضح طور پر اس چیز کا ذکر ہے کہ ایسا سرخ کپڑا یا ایسا زرد کپڑا جس کو کسم اور زعفران کے رنگ کے ذریعے رنگا گیا ہو، کیونکہ یہ دو رنگ ہے کسم اور زعفران، اس کے ذریعے اگر کپڑے کو رنگ کے لال، سرخ یا زرد کیا گیا ہو تو ایسا لال اور زرد کپڑا ممنوع ہے۔ باقی کسم اور زعفران کے علاوہ کسی اور رنگ سے کپڑا رنگ کے سرخ کیا گیا ہو یا زرد کیا گیا ہو وہ بلا اختلاف جائز ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں یہ ہے برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں دیکھا۔ اسی طرح آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ حضرات حسنین کریمین ایک بار آ رہے تھے بچپن میں مسجد نبوی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پھر سنبھل رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ممبر پہ سے اترے اور ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی، اس میں یہ ہے کہ وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، کہ حسنین کریمین کو جو ہے احمر، لال اور سرخ کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کی شرح میں علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اگر لال کلر کا کپڑا پہنا ناجائز ہوتا تو ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو یہ والا لباس نہ پہناتے۔ اسی طرح تو یہ جو دو رنگ ہیں کسم اور زعفران سے جو لال اور پیلے کیے گئے، ان کے علاوہ باقی ہر قسم کا کپڑا پہننا جائز ہے، کالا بھی ہو گیا، سفید بھی ہو گیا، ان دو رنگوں کے علاوہ کا جو سرخ ہے وہ بھی ہو گیا، زرد بھی ہو گیا، اسی طرح جو ہے چمپئی کا کپڑا ہے، نارنجی کا کپڑا ہے، اسی طرح سبز کلر کا کپڑا ہے، سبز کلر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہنا ہے، تو اس طرح کے کپڑے پہننا جائز ہے مردوں کے لیے۔ باقی عورتوں کے لیے تو کوئی امتیاز نہیں، عورت کسی بھی قسم کا کپڑا یہ والے جو ممنوع بیان کیے گئے وہ کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ ریشم کا استعمال مردوں کو حرام ہے، عورتوں کو جائز ہے۔ اسی طرح چوڑی دار پاجامہ یہ پہننا مردوں کو جو ہے جائز تو ہے مگر پہننا نہیں چاہیے، اس میں کیونکہ پردہ نہیں ہوتا، یہ چپکا ہوا ہوتا ہے ٹانگ کے ساتھ، اور عورتوں کو تو منع ہے چوڑی دار پاجامہ پہننا، کیونکہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے نے چوڑی دار پاجامہ یعنی کچھ پہنا ہی نہیں، اتنا جو ہے وہ حیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے جسم کی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اسے سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔